اب سیکنڈ لاسٹ ٹاپک، اب میرا خیال 10-12 منٹ میں انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی بڑے آرام کے ساتھ، کیونکہ 2 چیزیں رہ گئی، اس کو سمجھ لیں. پہلی چیز قسطنطنیہ والی بشارت، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے یہ میل کی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس نے جو خاموشی اختیار کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ علمی دلائل پر اس نے رجوع کر لیا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ اعلانیہ طور پہ بھی رجوع کر لے کہ قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چشمہ کرنا علمی غلطی ہے. یہ غلطی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری ان سے ہوئی اور وہ پھر آگے چلنی شروع ہوگی. بزرگ تو ساروں کو پیارے ہوتے ہیں، غلطیاں کو کر گئے پیچھے یہ ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں سارے. اشرف تھانوی جو کچھ کر کے گئے دیوبندی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، احمد بریلوی صاحب جو ظلم کر کے گئے بریلوی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اہل حدیثوں کے جو بزرگ ظلم کر گئے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. الا ماشاء اللہ جو اہل حق ہر جگہ موجود ہیں جو کہتے ہیں کتاب و سنت اجماع حجت ہے، باقی بڑے سے بڑے کی بات جوتے کی نوک پہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. اور الحمدللہ اہل حدیث میں زیادہ تر لوگ ایسے موجود ہیں. اس لحاظ سے میں ان تینوں مکتبہ فکر میں ان کو پرائرٹی پہ محبت کرتا ہوں کہ کم از کم ان کو یہ بات سمجھانا آسان ہے. اب یہ زیادہ بدبختی ہے کہ یزیدی بھی سب سے زیادہ ان کے اندر موجود ہے، تو اسی لیے میں ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے تم اپنا کرائٹیریا وہی رکھو جو باقی چیزوں میں رکھتے ہو. تو صحیح بخاری کتاب الجہاد چیپٹر میں 2924 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر کو فتح کرنے کے لیے جائے گا. کیسر کا شہر اس وقت قسطنطنیہ تھا، اس وقت استنبول ہے. استنبول کہتے ہیں ٹرکش لینگویج میں اسلام ان اے بلک، یعنی اسلام کا گڑھ. تو یہ پھر مسلمانوں نے جب فتح کیا، یہ بہت بعد میں فتح ہوا ہے، یزید کے مرنے کے بھی 150-200 سال کے بعد. فتح کوئی نہیں ہوا کسی سے بھی، محمد فاتح سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا. تو استنبول اب اس کا نام رکھ دیا قسطنطنیہ کا. جس طرح آج ویٹیکن سٹی ہے روم کے اندر، عیسائیوں کا گڑھ، وہاں پوپ بیٹھتا ہے، اس وقت پوپ بیٹھتا تھا قسطنطنیہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیسر کے شہر پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا، فتح نہیں، فتح تو بتایا کسی سے نہیں ہوا، نہ صحابہ سے ہوا نہ تابعین سے ہوا، تبا تابعین کے بھی اینڈ کے دور پہ جا کے ہوا. تو ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اب کیا ظلم ہوا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو جان بوجھ کے اس پہ فٹ کر دیا. وہ حدیث آپ سن لیں. اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ یہ بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں کتاب التہجد چیپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے. یہ آپ بات سمجھ لیں، انشاءاللہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا. بات علمی ہے. جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سورہ انفال کی آیت ہے، سیدھی سی بات ہے. 2 + 2 4 ہیں بھائی. دنیا کے سارے بزرگ مل کے نا سورج واپس پلٹا دیں اور مردے زندہ کر دیں اور ہمیں کہیں کہ 2 + 2 5، ہم مانیں گے نہیں. تو ہم قرآن حدیث کو کیسے غلط مان لیں ان بزرگوں کے کہنے پہ، امام ابن تیمیہ کے کہنے کے اوپر یا ابن قیم کے کہنے کے اوپر. ہم 2 + 2 5 ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت علی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا شروع کر دیں؟ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کتاب اللہ، یہ پہلی چیز ہے. تو یہ 1186 نمبر حدیث کتاب التہجد صحیح بخاری، اس میں بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم پر حملے کے دوران، جو اس وقت ٹرکی ہے، قسطنطنیہ پہ حملے کے دوران اس لشکر میں موجود تھے جس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا، اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے. یہ الفاظ ہیں بخاری کے، حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے. اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ قبر سے نکل کے زندہ ہونا یہ کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں کچھ لوگوں نے من گھڑت واقعات بنائے ہوئے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے. اب انہی واقعات پہ اگر عمل کرنا ہے اہل حدیثوں نے بھی تو پھر ان کو مبارک ہو، اپنا عقیدہ خراب کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں فوت ہو گئے جس کا سربراہ کون تھا؟ یزید بن معاویہ. تمام اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں، ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 54 ہجری میں. اور وہ 7واں لشکر تھا، جو اس میں بخاری نے لکھا 7واں تھا، وہ میں بتاتا ہوں کیسے پتا چلا 7واں تھا. یہ تو میں ثابت کر دوں گا پہلا کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے کا تذکرہ بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے. سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث اٹکی ہوئی ہے ناسبیوں کے گلے میں. اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے، نگل بھی نہیں سکتے. الحمدللہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں، انہوں نے یہ حدیث لکھ دی. 2512 نمبر حدیث کتاب الجہاد سنن نبی داؤد کے اندر وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ابو عمران تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پہ حملے کے لیے جب پہنچے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے.
خالد بن ولید کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر یزید کا نام نہیں ہے. اچھا. اور وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک آیت اور اس کی تفسیر سمجھائی. ابو ایوب انصاری اس لشکر میں بھی موجود, وہ سارے لشکروں میں شریک رہے قسطنطنیہ کے. آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے کنٹینیوس, یعنی لشکروں میں شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ انہی میں سے ایک لشکر میں فوت ہوئے اور قسطنطنیہ میں دفن ہو گئے. اور وہ کہاں فوت ہوئے؟ یزید والے لشکر میں, کیونکہ اس میں وہ زندہ تھے. تو اگر دو ملیوی ہوئے ہوں قسطنطنیہ پہ تو یہ پہلا ہے, جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہے, اور اسی میں موجود ہے. پھر شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک میں فوت ہو گئے. فوت ہونے والا لشکر بخاری میں, زندہ والا یہ, لیکن یہ بھی تیسرا لشکر ہے, لیکن اس سے بہت پہلے ہے, وہ 7واں, یہ تیسرا. تو پہلے لشکر کی جو پیشن گوئی ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان, ان کے ایک بھائی ہیں, صحابی ہیں, بہت زبردست پرسنالٹی ہے. یزید بن ابی سفیان, ابو سفیان کے بیٹے, یہ یزید بن معاویہ نہیں ہے. ان کو وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. اور کچھ حضرت معاویہ کا بھی نام لیتے ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہم تو تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں, ہمیں کوئی ساڑ نہیں حضرت معاویہ جنت میں جاتے ہیں, ہمیں تو خوشی ہے حضور کے سارے صحابہ. ہمیں یہ بھی, ہم یزید کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ دوست کی ہے یا وہ لعنتی ہے. پورے لیکچر میں نے کئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ یزید لعنتی ہے, یہ نہیں میں نے کہا. یزید لعنت کا مستحق ہوا, یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, قرآن اور حدیث سے کہتا ہوں. قرآن میں نہیں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. لیکن آپ میرے سامنے جھوٹ بولے, میں آپ کو لعنتی نہیں کہوں گا, لیکن آپ کو کہوں گا کہ آپ اس عمل کی وجہ سے لعنت کے مستحق ہو گئے, توبہ کر لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ام سلمہ نے تو لعنت بھیجی تھی نا اہل عراق میں, وہ آگے حدیث, یہ کنکلوڈنگ حدیث ہیں اسی پر ہی آ رہی ہیں. تو یہ پوری میل میں نے لکھ دی ہے قسطنطنیہ کے دونوں لشکروں والی, میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو. تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. اس وقت اللہ کی حجت ہیں دنیا پہ, لیکن پیغمبر نہیں, غلطی ان سے ہو سکتی ہے, اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں. تو یہ 54 ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا. تو یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا لشکر والا. اب آخری جو باتیں تھیں, میں نے کہا تھا 12 منٹ لگیں گے, ان میں سے 7 منٹ گزر چکے ہیں, انشاءاللہ 5-7 منٹ میں یہ بات بھی ختم ہو جائے گی. وہ یزید کے 3 سیاہ کارنامے سن لیں آپ حدیث کی کتابوں سے, جو اس کے فضائل سناتے ہیں نا. تو اب ہم نے چاہا کہ حسینیت بیان کرنی ہے تو اس کے ذرا کارنامے سنائیں کہ اس نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں. پہلا کارنامہ سنیں, صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں 3245 نمبر حدیث ہے کہ اس نے, یزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما, جو حضرت زبیر اشرا مشرا کے بیٹے ہیں اور وہ بھی بنو امیہ کے خلاف تھے, انہوں نے مکے کے اندر حکومت قائم کر لی تھی. ان کو شہید کرنے کے لیے, شہید تو نہیں کر سکے اس وقت کیونکہ یزید مر گیا تھا پیچھے, 64 ہجری کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس نے مکے کے اوپر چڑھائی کی, خانہ کعبے پر منجنیق سے پتھر پھینکے. یہ مسلم کے الفاظ ہیں بھائیو, تاریخ کی روایت نہیں ہے, یہ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے, یہ حدیث کی کتابیں ہیں. یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی وہ گستاخانہ کتاب نہیں ہے اسانہ کربلا والی, جس میں ساری جھوٹی روایتیں جمع کر دی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کی میں پڑھ رہا ہوں. خانہ کعبے پر چڑھائی کی, منجنیق سے پتھر پھینکے, خانہ کعبے کا غلاف جل گیا. وہاں جو 2 سینگ تھے, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے مینڈا اترا تھا, اس کے سینگ پچھلے تقریباً 3500 سال سے وہاں موجود تھے, وہ بھی جل گئے اس کے اندر. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں ایمانداری سے کر دوں, صلاح الدین یوسف صاحب کو یہ میرا پمفلٹ پہنچا ہے, ان کا ریٹن میں جواب موجود ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان کی چونکہ ایک غلط بات کی, ان کی کتاب غلط چل رہی تھی, تو میں ساتھ ان کی اچھی بات بھی کروں کہ انہوں نے میرا پمفلٹ پڑھ کے رجوع کر لیا. اور یہ وہ بندہ ہے کہ سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر جس کی چھپ رہی ہے, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. علم کسی کی وراثت نہیں بھائی, وہ مجھ سے 50-60 سال بڑے ہیں عمر میں, ٹھیک ہے. واللہ انہوں نے اس کو پڑھ کے کہا اس میں کئی حدیثیں جو میرے علم میں ہی نہیں تھی, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی نے عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا. کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عمار بن یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی. وہ آپ پڑھ لیجئے گا, میں وہ ایک ادھر بات سن لیں, ایک پورا لیکچر میں اس پہ بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی جب زندگی رہی اور یہ ہضم ہو گیا. اور وہ لیکچر ہوگا رافضیت اور ناسبیت کے اوپر. ابھی میں صرف یزیدیت کے اوپر ایڈریس کر رہا ہوں, اس پہ پھر میں سارے طرف کے پول بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو کھولوں گا.
تو یہاں پر یہ 64 ہجری کا پہلا کارنامہ. دوسرا کارنامہ واقعہ ہرا، مشہور واقعہ. یہ واقعہ ہرا کیسے ہوا؟ جب مدینے میں خبر پہنچی کہ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا، جو میں نے شروع میں کہا کہ حضرت حسین کے فوارے کی ضرورت تھی کہ امت جاگتی، جاگی بھی امت. انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت توڑتے ہیں جنہوں نے کی ہوئی تھی. کئی تو ویسے نیوٹرل ہو گئے تھے، بغاوت کر دی انہوں نے. انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن زبیر کی بیعت کریں گے. 63 ہجری کے اندر واقعہ ہرا پھر ہوا، شرمناک ترین واقعہ، جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زبان اس پر نہیں روک سکے. انہوں نے بھی لکھ دیا شرمناک ترین واقعہ. مسجد نبی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، لیدیں کرتے رہے، نماز نہیں ہوئی وہاں پہ. اہل مدینہ کو لوٹا گیا. البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر پڑھیں، 1000 عورتوں کے ساتھ. میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، نہ میں اس کو دلیل بناتا ہوں، میں ویسے مسلم سے حدیثیں پیش کروں گا. لیکن جن کے لیے ابن کثیر بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑے پھکی ہے کہ 1000 صحابیات اور تابعات عورتوں کے ساتھ یزید کی فوجوں نے زنا کیا، آرامی بچے پیدا ہوئے. اب بادشاہ والا سلسلہ ہی نہیں تھا اس وقت. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ کے شاگرد نے، تاریخ ابن کثیر میں. تو اس کو چھوڑ دیں، یہ میری دلیل نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑ کے تو تاریخ پکڑنا شروع کر دیں. میری دلیل یہ ہے، بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں واقعہ ہرا کے بارے میں کہ یزید کی فوجوں نے قتل عام کیا مدینے میں، کیونکہ انہوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی. انہوں نے کہا نبی کے نوازے کو شہید کر دیا ظالموں. حدیث صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ المنافقون کی تفسیر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4906 نمبر حدیث ہے، کھول کے پڑھ لیں کہ واقعہ ہرا کے دوران جب مدینے والوں کو لوٹا گیا کتنے صحابہ شہید ہو گئے. حضرت انس حضور کے غلام 10 سال حضور کو وضو کروایا، زندہ تھے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بیچارے اتنے غمگین ہوئے کہ یار صحابہ کو شہید کر دیا ان ظالموں نے. تو زید بن ارقم نے خط لکھا، یہ وہی زید بن ارقم ہے جنہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے. انہوں نے کہا انس بن مالک آپ غمناک کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ میری وفات کے بعد انصار کے ساتھ ظلم کیا جائے گا؟ یہ اہل مدینہ انصار ہی ہے نا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انصار میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتنے بارش کی طرح ٹپکتے ہوئے مدینے میں، میرے پاس صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. تم پر ترجیح دی جائے گی دوسرے لوگوں پر، تم پر ظلم کیے جائیں گے، لیکن صبر کرنا. پوری دنیا ایک راستے پر چلے، انصار دوسرے راستے پر، میں انصار کے ساتھ ہوں، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. اسی لیے تو حضور مدینہ شریف میں دفن ہوئے ہیں، ورنہ مکے کے ساتھ حضور کے 55 سال مکے میں گزرے تھے، پیار تھا. ان ظالموں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا، مدینے کی حرمت پامال کی، قتل عام کیا، لوٹا. اور آپ صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں. اب یہ آ گیا وہ فتویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا، اہل مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. اب میں نے لعنت بھیجی ہے، جس نے کام کیا، جس کو فٹ اس کو گفٹ ہو گیا، جس کو حدیث فٹ اس کو گفٹ. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، میں حدیثیں پوری نہیں پڑھ سکتا. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل مدینہ کے چیپٹر میں 3339 3319 3323 3330 سے لے کے 3333 تک کتنی حدیثیں مسلم کی ہیں. اور صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث بیان کر چکا. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اور حدیثیں سن لیں، 2604 2959 4024. ٹھیک ہے، 4024 میں تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوا کوئی صلح حدیبیہ والا باقی نہیں رہا، کوئی بدری صحابی باقی نہیں رہا سوائے چند کے. اور جب یہ واقعہ ہوا، واقعہ ہرا، تو کوئی صلح حدیبیہ والا بھی باقی نہیں رہا. یہ بخاری ہے. تو الحمدللہ امام بخاری امام مسلم ہماری طرح حسینی تھے پکے، الحمدللہ کوئی یزیدی نہیں تھے، ورنہ وہ یہ چیزیں چھپا جاتے اگر ایسی بات ہوتی. تو یہ بات ہوگی. یہ 2 کارنامے میں نے بتائے، مکے کے اوپر چڑھائی، مکہ بھی مدینے کے اوپر چڑھائی، اس کا حرمت کو پامال کرنا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا، اللہ تعالیٰ اس طرح پگھلائے گا اس کو جیسے نمک پگھل جاتا ہے. اور یزید within 2 years یزید کی حکومت ختم ہو گئی، مر گیا، جو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا واقعہ ہرا کے اندر. اور تیسرا اور آخری جرم جو یزید کا سب سے بڑا جرم، انڈائریکٹلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں وہ انوالو ہے. اور یہ میں اب بخاری پڑھنے لگا ہوں، جس کے اوپر محمود احمد عباسی نے کہا تھا بخاری گدھے نے بھی یہ حدیث لے لی ہے، ولیعوذ باللہ. شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر جابر دامانوی،
पूरी जिंदगी यजीदी रहे हैं. सिर्फ महमूद अहमद अब्बासी का यह फिक्रा उन्होंने खुद सुना है. यह फिक्रा सुन के उन्होंने तहकीक की और हुसैनी हुए. 50 पंफलेट कराची उन्होंने मुझसे ये वाले मंगवाए हैं और मुझे कहते हैं बेटा तुमने समुंदर कूजे में बंद कर दिया ये वाला पंफलेट 4 सफों में. डॉक्टर अबू जाबर दमानवी ने पूरी जिंदगी यजीदी रहे हैं. कहते हैं मैं महमूद अहमद अब्बासी को मिलने गया. मैंने कहा ये जो हदीस है बुखारी में जो अब आने लगी. कहते हैं हाँ बुखारी गधे ने भी इस तरह की हदीस लिख दी है. इन गधों के पीछे अहले हदीस चल के तो हज़रत हुसैन के बारे में और यजीद के बारे में बातें कर रहे हैं और यजीद को बिशारतें सुनाते फिर रहे हैं. और एक पूरी जमात है जो यजीदियत लेके खड़ी हुई है. जुल्म की इंतहा है. ये लोग तो बुखारी मुस्लिम को मानने वाले ही नहीं थे. इन मुनकरीन हदीस के पीछे हम लोग चले. तो ये अब आखिरी बात जो मैंने करनी थी. यजीद बिन माविया का तीसरा जुर्म, सही बुखारी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3748 नंबर हदीस. और ये फजाइल हजरत हुसैन में लेके आए हैं. देखें इमाम बुखारी कैसी हजरत हुसैन के फजाइल में, क्यों वो आगे आ जाएगी बात. और जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3778 नंबर, वो भी हजरत हुसैन के फजाइल में हदीस लेके आए. अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं वहीं मौजूद था. बुखारी के अल्फाज हैं सैयदना हुसैन का सर लाकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफे के गवर्नर के सामने, कूफी नजदी के सामने लाके रखा गया, यजीद के चहीते गवर्नर के सामने. वो छड़ी से हजरत हुसैन के होठों को यूं छेड़ने लगा. देखो जालमों को शर्म करो, या करो. एक बंदे को तुमने इस हद तक पहुंचा दिया, अब भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हो रही. और कुछ उनकी शक्ल मुबारक के ऊपर कमेंट्स करने लगा. हजरत अनस तड़प उठे. उन्होंने कहा कि अपनी छड़ी पीछे कर, खुदा की कसम हजरत हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा हम शक्ल थे. तू उस सर मुबारक के ऊपर छड़ी फेर रहे. तो ये हजरत हुसैन के फजाइल में इमाम बुखारी लेके इमाम तिरमिज़ी, और इमाम तिरमिज़ी ने फिर किल्ला ठोके आए ना थे नासबियां होते. इससे 2 हदीसें बाद 3780 नंबर हदीस लेके आए हैं. और ये पढ़ के मेरा कलेजा ठंडा हो गया. इब्ने उमैर का बयान है, कहते हैं कि मैंने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने हजरत हुसैन का सर देखा था. और फिर अल्लाह ने मुझे 7 साल के बाद वो मंजर दिखाया कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर और उन तमाम खबीसों का सर जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया था, मुख्तार सखवी ने सबको कत्ल करवाया ना, उनके सर ला के कूफे की मस्जिद में रखे गए जहां के गवर्नर थे. हमसे पावरफुल कौन है? कूफे का गवर्नर था. उस मस्जिद में ला के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर ला के रखा गया. उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हजरत हुसैन के सर के साथ क्या किया था? छड़ी फेरी थी ना नथनों पे. और वो कहते हैं, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को कहा हाजा हदीस हसनुन सहीहुन. उस हदीस को भी हसन सही कहा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने छड़ी फेरी थी. और अल्लाह के वलियों का सही बुखारी में हदीस है किताबुर रिकाक में, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा ऐलान जंग है उसके खिलाफ. तो इब्ने उमैर कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, तिरमिज़ी के अल्फाज पढ़ रहा हूं 3780 हसन सही, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बहुत बड़ा अजदा नुमाया मस्जिद में आया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नथनों में घुसा. ठीक है, फिर दिमाग में से होकर फिर बाहर निकला. 3 दफा उसने ये काम किया और लोग डर के पीछे हटे. फिर वो पीछे चला गया. यजीदियों को सुनाओ जाके कि तुम्हारे अब्बे के साथ क्या हुआ था. अभी तो यजीद के साथ क्या हुआ वो छोड़ दें, और क्या होगा. लेकिन मैं यजीद को काफिर नहीं समझता. अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसको माफ कर सकता है अगर उसने शिरक नहीं किया. लेकिन शिरक के अलावा भी माफी ओपन लाइसेंस नहीं है. वह यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा माफ करेगा. अगर अल्लाह चाहे तो इस एक जुर्म के ऊपर उसको हमेशा के लिए दोज़ख में भी डाल सकता है. ऐन मुमकिन है. हमें कोई नहीं है जन्नत में चला जाए यार. मैं वही बात करूंगा जो मैंने आज आखिरी बात करनी थी, वो आखिरी नसीहत. यही मेरा अकीदा. अब आप सुन लें यजीद के बारे में मेरा क्या अकीदा है. इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी और मुस्लिम के बुनियादी रावी हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के परदादा उस्ताद हैं. इब्राहिम नखी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं. उनका कौल सही सनद के साथ हदीस की किताब में अल मुजमुल कबीर अत-तबरानी में मौजूद है. हदीस नंबर 2829 जिल्द 3 सफा 112 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक. यही मेरा अकीदा है. उन्होंने कहा अगर बिल फर्ज मैं उन लोगों में शामिल होता जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया था,
اور قیامت والے دن اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا، تب بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر سکتا جنت میں بھی، کہ مجھے رسول اللہ کہیں یہ نہ پوچھ لیں تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا۔ یہ امام ابراہیم نخی کا قول ہے، اس کو ہم نے آخری نصیحت کے طور پہ اس پہ ڈالا ہے، اس پمفلٹ پہ آخری نصیحت، یزید کے 3 کارنامے اور یہ آخری نصیحت، اور یہی میری نصیحت ہے، نہ ہم حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہیں، نہ قاتلوں کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہیں، نہ یزیدیوں کے ساتھ، نہ ناصبیوں کے ساتھ۔ اہل سنت کا منہج الحمدللہ واضح ہے، کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں، اور جہاں کتاب و سنت اجماع میں کوئی چیز نہ ملے اجتہاد کرتے ہیں، لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہیں۔ ہمارے پورے منہج پڑے ہوئے ہیں، ہمارے تمام ویڈیو لیکچرز جو ہے، ہماری جو ویب سائٹ ہے ابھی انشاءاللہ لانچ ہونے والی ہے، اس کا نام بھی آپ سن لیں، انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی، اہل سنت پاک.com کے نام سے، www.ahlsunnatpak.com۔ اہل سنت کے وہی سپیلنگ ہیں جو عام طور پر چل رہے ہیں، AHLESUNNATPAK فار پاکستان .com۔ یہ ہماری انشاءاللہ ویب سائٹ لانچ ہو جائے گی، یہ سارے لیکچرز وہاں پہ رکھے ہوں گے۔ فی الوقت ہمارے تمام لیکچرز یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، www.youtube.com/user/720085 720085۔ گوگل میں بھی آپ لکھیں 720085 چینل آن یوٹیوب، تو ڈائریکٹ یہ چینل کھل جائے گا، اس کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام پمفلٹ رکھیں گے، امام کعبہ کی آواز میں تلاوت اور ترجمہ رکھیں گے، ویڈیو لیکچرز، اسلامک ڈاکومنٹریز رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بندہ اس کو اپروچ کر سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس کا تقریباً فائنل ہو چکا ہے، امید ہے کہ اس کو ہم لانچ کر دیں گے۔ اور یہ آخری بات اس کانٹیکسٹ میں آپ سن لیں کہ مجھے ایک بندے نے پوچھا جی آپ نے 720085 کیوں رکھا ہوا ہے اس کا؟ تو اس وقت تو ہم لوگوں نے رینڈملی رکھا تھا، لیکن اب میں نے اس کی نسبتیں بھی ڈھونڈ لی ہیں، 720085، کیونکہ ہم بریلوی رہے ہیں 31 سال، نسبتیں تو ہمیں پتہ ہے کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ 720085 کیا ہے؟ 72 فرقے، 0000 ہیں، کوئی نہیں، وہ 73واں فرقہ نہیں ہے، وہ طائفہ منصور ہے، حضور نے فرمایا ایک گروہ رہے گا حق پر، تو 72 فرقے 00، کیونکہ 72 میں 2 ڈیجٹ ہے 00، اور 8 ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو وضو کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے، اور 8 دروازے جنت کے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے 5 تن پاک کا راستہ، 5 720085۔ تو یہ الحمدللہ میں نے اس کا ایک سولوشن بھی جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ منطق کے حساب سے ہے، اس کو کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہ سمجھے، یہ جسٹ فار انفارمیشن ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ نے جو حق بات ہمارے منہ سے نکالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو باطل بات ہوئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے، کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔